وہ جھوٹ بول رہے ہیں کنڈی صاحب. بات یہ ہے کہ بلاول اور پوری پیپلز پارٹی 3 دن تک اس ملک میں ماحول بناتے رہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, گڈ ول سگنل پی ٹی آئی کو دیتے رہے. وہ تو عمران خان نے جب پیشی پہ آیا تو اس نے کہا میں نے نہیں کرنا ان کے ساتھ اتحاد. تو ان کی ساری سیاست زمین باس ہو گئی. پیپل پارٹی کے پاس آپشن کیا رہ گیا تھا؟ نہ تو عمران خان نے کی ہے, نہ بلاول یا زرداری نے تو پی ٹی آئی کو نہ نہیں کی ہے, نہ تو عمران خان نے کی ہے. تو اس لیے عمران خان نے نہ کی ہے. ان کو تو یہ تو وہاں سے وہ کہتے ہیں مچھی پتھر چٹ کے واپس آئی ہے, یہ وہاں سے نہ لے کر مسلم لیگ نون کے پاس آئے ہیں. ان کی کو پہلی چوائس نہیں تھی مسلم لیگ نون یا شہباز شریف. یہ تو کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ جائیں اور مسلم لیگ نون کو آؤٹ کر دیں. وہ تو پی ٹی آئی نے لفٹ نہیں کرائی. تو مولانا کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی, لیکن مولانا کو کسی قسم کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کے. مطلب پیپل پارٹی کو تو پی ٹی آئی کے ووٹوں کی ضرورت تھی وزیر اعظم بننے کے لیے مرکز میں. مولانا کے پاس, مولانا تو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. مولانا اگر اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو ان کے 2-4 سال میں, 2 سال میں پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے وہ کے پی کی حد تک تعاون بھی کر سکتے ہیں. کچھ سیٹیں ان کے پاس, وہاں 7 سیٹیں ہیں. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا نے یہ سوچا ہے کہ اگر ان کا نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آگے نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے کو راستے بہتر کر لیں. اور یہ کوئی ان کی بری چوائس نہیں ہے. اب یہ کہ آپ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کو گھر سے نکال دیں تو کیا کریں, مولانا گھر چلا جائے. مولانا نے آلٹرنیٹ چوائس دیکھنی ہے, اس کی آلٹرنیٹ چوائس پی ٹی آئی بنتی ہے, وہ ان کے ساتھ راستے کھول لے گا. اور اگر فوج بھی, مولانا کا خیال ہے کہ فوج انہیں دیوار کے ساتھ لگا رہی, تو مولانا کا اگر یہ خیال ہے کہ فوج انہیں دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے, عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے سیٹوں کے معاملے میں, تو وہ پھر فوج کے دشمنوں کے ساتھ جا کے مل جائیں گے, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. سیاست اسی چیز کا نام ہے, دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. تو آپ مولانا کی آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ سمجھیں کہ وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی کے ساتھ. اس میں نواز شریف اور زرداری کے ناموں کو آپ ایکسٹرا سمجھیں, وہ مومل نام ہے, اصل میں وہ مخاطب ان سے نہیں. صحیح. مزمل صاحب ایک اور اندر کی بات بتائیں, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی میں میچ پڑ گیا ہے. جماعت اسلامی نے انکار کر دیا ہے اتحادی بننے سے کے پی کے میں تحریک انصاف کا, تو اب پی ٹی آئی کیا کرے گی آگے؟ دیکھیں, یہ جو جماعت اسلامی سے اتحاد ہے نا, وہ تحریک انصاف کی ضرورت ہے. کیونکہ میں آج دیکھ رہا تھا کے پی میں جو جماعتیں پارلیمنٹ میں پہنچی ہیں ان میں مجلس وحدت المسلمین تو ہے ہی نہیں, لہذا وہ وہاں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ نہیں کر سکتے. اب وہ اے این پی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, ان کا ولی خان سے بھی پھڈا ہے. وہ فضل الرحمان سے نہیں کر سکتے, فضل الرحمان سے بھی پھڈا ہے. وہ اور بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے بھی نہیں کر سکتے, ان کا پرویز خٹک سے بھی پھڈا ہے. آپ میری بات سنیے نا. وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی نہیں کر سکتے, ان کی بھی 5 سیٹیں ہیں, ان سے بھی پھڈا ہے. اب صرف بات جاتی ہے جماعت اسلامی جن سے ان کا پھڈا نہیں ہے, تو وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر لیں کے پی میں. تو ان کے ارکان ایک, ہم نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ان ارکان کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کوئی سیاسی جماعت ضروری ہے, ورنہ یہ آزاد کے طور پر تو کبھی بھی ادھر ادھر چلے جائیں گے. اگر یہ کوئی جماعت جوائن کر لیتے ہیں تو جماعت کے ڈسپلن میں آ جائیں گے. پھر اگر یہ کوئی جماعت کی پالیسی کو وائلیٹ کریں گے تو یہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, یہ عدم اعتماد نہیں لا سکیں گے, یہ کوئی ووٹ جماعت پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں دے سکیں گے. تو ان کو کسی جماعت میں باندھنا تو ضروری ہے. لیکن جماعت اسلامی کا اپنی اس وقت اہمیت کا اندازہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ الیکشنوں سے پہلے جماعت اسلامی ملتے کرتی رہی پی ٹی آئی کی ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, پنجاب میں, کے پی میں, کراچی میں نہیں کی پی ٹی آئی نے. اگر کراچی میں کی ہوتی تو آفت نعیم الرحمان بھی جیت سکتے تھے, کے پی میں کی ہوتی سراج الحق جیت سکتے تھے, لاہور میں کی ہوتی تو لیاقت بلوچ, امیر العظیم جیت جاتے. لیکن انہوں نے کسی کو بھی 7 سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی, نتیجتاً وہ سب ہار گئے. آج پی ٹی آئی کو ضرورت ہے جماعت اسلامی کی, جماعت اسلامی کو تو پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, پی ٹی آئی نے اس میں پورا کردار ادا کیا ان کو سیاسی طور پر تباہ کرنے کے لیے. اب تو پی ٹی آئی کو ضرورت ہے نا کہ ان کے پاس کے پی میں کوئی جماعت ہے ہی نہیں, اور جماعت اسلامی کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ہم پہلی چوائس نہیں ہے, پہلی چوائس مجلس وحدت المسلمین ہے. اب کے پی میں اگر مجلس وحدت المسلمین کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے تو جماعت اسلامی کی لاٹری لگ گئی ہے, اب وہ جماعت اسلامی کے محتاج ہیں. اب اس محتاجی کی پوری قیمت پی ٹی آئی کا خیال تھا ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے تو پی ٹی آئی جماعت اسلامی بھاگی بھاگی آئے گی. بھائی وہ سیاسی لوگ ہیں, انہیں پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کو تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے, تحریک انصاف کو جماعت اسلامی کی ضرورت ہے. لہذا جو جماعت اسلامی کی ٹرمز ہیں وہ تحریک انصاف کو ماننی پڑیں گی, ورنہ جماعت اسلامی ان کو پی کے پی میں اپنا پلیٹ فارم نہیں دے گی. نتیجتاً ان کے ارکان جو ہیں آزاد رہ جائیں گے,
اور वहां पर हुकूमत के टूटने का अमल शुरू हो जाए। صحیح. مطلب صاحب یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد تو کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے علی امین گنڈاپور کو، تو کیا علی امین گنڈاپور کے ساتھ کوئی ہاتھ ہونے جا رہا ہے، اور کون کر رہا ہے اور کس لیے؟ دیکھیں علی امین گنڈاپور 9 مئی کے 26 مقدمات میں ملوث ہیں، اشتہاری ہیں، اور پنجاب میں بھی مطلوب ہیں، اسلام آباد میں بھی مطلوب ہیں، ان کے آج اشتہاری کرانے کی کارروائی بھی ہو گئی ہے۔ اب وہ وزیر اعلیٰ کے حلف لینے سے پہلے ہی اگر گرفتار ہو جاتے ہیں، اشتہاری ہیں، پھر ضمانت پر جا کر حلف لیں گے یا نہیں لیں گے، سزا کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک محاذرائی ایک صوبے میں شروع ہو جائے گی مرکز اور مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب نے محاذرائی کے لیے، لڑائی کے لیے ہی گنڈاپور کو وہاں رکھا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پٹھانوں کی اور حکومت کی مرکز کی لڑائی ہو جائے، اور وہ وہاں ایک خانہ جنگی کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ریاست کے لیے بڑا نازک وقت ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے، ایک طرف 9 مئی کا ملزم ہے۔ ریاست 9 مئی کے ملزم کو وزیر اعظم بننے دے تو ریاست کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے، نہ بننے دے تو ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان نے ریاست کے ساتھ ایک دفعہ پھر کھیلنے کی کوشش کی ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس سے پاکستان عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ بہرحال اب مجھے نہیں لگتا کہ گنڈاپور کو ہضم کیا جا سکتا ہے بطور وزیر اعلیٰ۔ وہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے گرفتار ہو جاتے ہیں، بعد میں گرفتار ہوتے ہیں، نااہل کب ہوتے ہیں، لیکن وہ کے پی کے لمبے وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتے۔ یہ دنوں کا کھیل ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اچھا، شہباز شریف نے کل دعوت دی، اور بلکہ کہا انہیں نواز شریف صاحب کو کہ آپ جو ہے وزارت عظمیٰ لے لیں، مگر نواز شریف صاحب کی جانب سے معذرت کر لی گئی وزارت عظمیٰ لینے سے، اور ساتھ ہی انہوں نے نامزد کر دیا شہباز شریف صاحب کو. تو یہ بتائیں کہ اب نواز شریف صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں بہت لوگ، آج میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کا سیاسی مستقبل ختم ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا ان کی سیاسی اننگ ختم ہو گئی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کا کہہ رہے ہیں، دیکھیں وہ نہیں بن سکے ہیں۔ کچھ کہہ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں بلایا، کچھ کہہ رہے تھے کہ میں کیوں آیا۔ تو بہت ساری آج جو ہے، آج ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بھی نواز شریف رہے۔ بہت لوگ نے ٹویٹر پہ اپنے غم و غصے کا بھی اظہار کیا کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف ہیز اے ویری فل اننگ ٹو پلے۔ مسلم لیگ نون اس وقت جس قسم کے حالات کا شکار ہے، نواز شریف واحد بندہ ہے جس کے گرد پبلک کٹھی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پارٹی پر توجہ دیں ایز قائد، اور وہ اہل ہو گئے ہیں اور واپس صدر بن جائیں، اور پورے ملک میں پارٹی کو منظم کریں، جلسے کریں، جلوس کریں، لوگوں سے رابطہ کریں، ہر چیز سیٹ کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ 5 سال میں وہ اس پارٹی کو دوبارہ ایک بہت طاقتور پوزیشن میں لے آئیں گے۔ پنجاب میں ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہوگی، پنجاب میں وہ جگہ جگہ ایک ایک سیٹ کو سیٹ کر لیں گے، مرکز کی حکومت ان کی ہوگی، وہ مرکز کو بھی سیٹ کر لیں گے، اور صوبوں میں بھی جانے کا ان کے پاس وقت ہوگا، بلوچستان بھی جائیں گے، سندھ بھی جائیں گے۔ تو میرے خیال میں نواز شریف پاکستان میں اب ایک بھرپور سیاست کرنے، وہ حکومت میں نہیں ہے لیکن وہ اپنی پارٹی کو اس طرح منظم کر رہے ہوں گے کہ وہ آئندہ کے انتخابات میں بہت بڑی طاقت بن جائے گی۔ لہذا مجھے تو نواز شریف کی ایک بڑی بھرپور اننگ آگے نظر آ رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن آف پی ایم ایل این کے جو 5 سال ہیں اس میں ان کا بہت کلیدی کردار ہوگا۔ تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. مزمل صاحب کے مطابق مرکز میں اور صوبے میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی تو نواز شریف صاحب فل پاور میں ہوگے، اور وہ اپنی پارٹی کو بھرپور منظم کر سکتے ہیں. 5 سالوں میں ان کی سیاست ختم نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.